بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر، لا أقلك التدبير، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. معزز سامعین، انسان کی زندگی میں اس کا رخ بدلنے کے لیے اور اس کو صحیح رخ اور صحیح سمت میں لانے کے لیے، چاہے وہ عقائد میں ہو، اعمال میں ہو، گھریلو معاملات میں ہو، یا خاندانی یا عائلی قوانین میں ہو، یا شخصی مفادات میں ہو، یا قوم کی مصلحتوں میں ہو، ہر ایک سے متعلق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح احکامات موجود ہیں، جن کو اپنی زندگی کا جز بنانے والا شخص کبھی ناکام اور ناکامی کا منہ نہیں دیکھ سکتا۔ اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحتیں فرمائی۔ حضرت ابو ذر سے 3 نصیحتیں فرمائی۔ سب سے پہلی نصیحت اور سب سے اہم نصیحت جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، آپ نے ارشاد فرمایا: لا عقل کالتدبیری، تدبیر، حسن تدبیر سے بڑھ کر کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ اگر انسان عقل مند ہے، چالاک ہے، تو ہر ماحول میں وہ اپنا مقام بنا لے گا، آسانی سے لوگوں کے دلوں کو جیت لے گا۔ لیکن عقل مند کون ہے؟ کیا وہ جس کا ظاہر و باطن مختلف ہو، الگ ہو، یا وہ کہ جس کے قول میں اور عمل میں یکسانیت نہ ہو؟ یا عقل مند وہ ہے جو غصے اور جوش میں ہوش کھو بیٹھتا ہے، یا خوف و دہشت میں مبتلا ہو کر اپنے عزائم سے رک جاتا ہے؟ نہیں، وہ شخص نہیں ہے۔ جاہلوں اور مفاد پرستوں کے نزدیک یہ آدمی اگرچہ عقل مند شمار ہوتا ہے، دانش مند شمار ہوتا ہے، مگر اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک یہ تمام افراد عقل سے بیگانہ اور بے عقل شمار کیے جاتے ہیں۔ اللہ اور اس کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک عقل مند شخص وہ ہے جس کو خدا ذوالجلال نے تدبر اور فراست کی دولت سے مالا مال کیا ہو، سوچنے بچارنے کی صلاحیت ہو، بات کرنے سے پہلے سوچتا ہو، اس کے بعد بات کرتا ہو۔ اسی وجہ سے ایک محاورہ ہے کہ عقل مند شخص جو ہے وہ پہلے سوچتا ہے، بعد میں بولتا ہے، لیکن بے وقوف پہلے کہہ دیتا ہے، بعد میں سوچتا ہے۔ اسی وجہ سے گھر ٹوٹتے ہیں، خاندان ٹوٹتے ہیں، تجارتیں ٹوٹتی ہیں، الغرض ہر ایک تعلقات ختم ہوتے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے 1000 بار سوچنا چاہیے، 1000 مرتبہ سوچنا چاہیے، اور ایک جملہ کہنا چاہیے۔ اس کی خرابیوں کو، اس کی خامیوں کو، اس کے اچھائیوں کو ہر طریقے سے سوچ کر بعد میں وہ جملہ کہنا چاہیے۔ اور جو کہہ دے اس پر مضبوطی سے قائم رہے، خواہ اس میں اس کو کتنی ہی تکلیف اور نقصان سے دوچار ہونا پڑے، لیکن وہ اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے ہرگز اپنی بات سے نہ بدلے۔ جس کے اندر سمجھ بوجھ کی، تدبر کی، فراست کی صلاحیت ہوگی، وہ محض جذبات کی باتیں نہیں کرے گا، جذبات میں نہیں بہے گا، بلکہ جذبات میں بہنے کے بجائے ٹھنڈے دل سے غور و فکر کے بعد ہی کوئی فیصلہ کرے گا، اور پھر خوف و دہشت کا کوئی اثر اس کے فیصلے پر ہرگز نہیں پڑے گا۔ خوف بھی نہیں ہوگا، دہشت اسے نہیں ہوگی۔ جوش اور غصے کے ماحول میں بھی وہ ہوش کے دامن کو تھامے رکھے گا، اور سوچ و بچار، غور و فکر کے بعد کسی نتیجے اور فیصلے پر پہنچ کر پوری قوت کے ساتھ اس پر جم جائے گا، جیسے کہ رب ذوالجلال خدا قہار کا خدا ہے،
واحد ذوالجلال کا ارشاد ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تم کسی کام کا پختہ ارادہ کر لو تو اس پر جم جاؤ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، آپس میں مشورہ کر لو، جب ایک بات طے ہو جائے تو اس پہ جم جاؤ۔ لیکن معزز سامعین، آج کل سیاست کا میدان ہو، تجارتی معاملات ہو، گھریلو کام ہو یا قومی مسائل ہو، ہر طرف خود غرضی اور ذاتی مفادات کا بول بالا ہے۔ نام نہاد دانشوروں کا راج ہے جو ہوا کا رخ دیکھ کر بات کرتے ہیں اور فیصلے کرتے ہیں، جہاں جیسا ماحول دیکھا وہاں ویسی بات کہہ دی، حتیٰ کہ لوگوں کی خوشنودی کے لیے اللہ کو بھی ناراض کر لیتے ہیں، اس میں بھی پیچھے نہیں ہٹتے ہیں، بلکہ وہ اپنی کسی بات اور موقف پر ثابت قدم نہیں رہتے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہر جگہ ہماری واہ واہ ہو، کوئی ہم کو خراب نہ سمجھے، کوئی ہماری بے عزتی نہ کرے، ایسی پالیسی اپناتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو کسی جماعت میں، کسی فرقے میں، کسی تنظیم میں عزت نہیں ہوتی۔ لوگ جو ظاہر دیکھتے ہیں اس ابن الوقتی کو، چاپلوسی کو عقل مندی کہتے ہیں، لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو یہ بے وقوفی ہے، جہالت ہے، بے عقلی ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ سے دعا کرنا چاہیے، اللہ ہم کو صحیح فہم و فراست، غور و فکر اور عقل سلیم عطا فرما، صحیح سوچنے کی، صحیح کہنے کی، صحیح سمجھنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔